عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ثابت ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفٹ رائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفٹ رائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ دیباچہ صفحہ 30 مرتب و ناشر جناب مولوی نور محمد قادری نقشبندی چشتی، مالک اصال مطابق و کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ تین سوال تھے جو اٹھائے گئے تھے، ان میں سے دوسرے سوال کے سلسلے میں اس میں بتایا گیا کہ جس قسم کی نبوت کا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے دعویٰ فرمایا ہے اس کا ذکر آنے والے موعود کے لیے سلف صالحین کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کو 4 مرتبہ نبی اللہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان سے یہ روایت موجود ہے، مسلم جلد 2 صفحہ 515 و 516 مطبوعہ 20۔ اس کے بعد اکثر وہ حوالے جو کہ معذر نامے میں موجود تھے وہ اس میں دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ امت کے سلف صالحین بھی آنے والے موعود کو بہرحال نبی مانتے ہیں اور خاتم النبیین کی وہی تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے مسیح موعود نے بتائی اور جماعت احمدیہ جس پر عمل پیرا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ اور حضرت امام طاہر اور اسی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، مثلا اس میں حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ اس موقع میں یہ دیا گیا، فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامۃ فی الخلق وان کانت تشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء نبوت، فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 باب 73۔ یعنی یہ نبوت مخلوق میں قیامت تک جاری ہے، اگرچہ شریعت کا لانا منقطع ہو گیا ہو، پس شریعت کا لانا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی القاری کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلا يناقض قول خاتم النبیین اذ المعنى انه لا یاتی نبی بعده ینسخ ملته ولم یکن من امته، موضوعات کبیر صفحہ 69۔ یعنی حدیث لو عاشا لکان صدیق النبی اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے جو یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ پھر شیعہ مسلک کی مشہور کتاب بہار الانوار میں یہ لکھا ہے، یقول یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا ہاؤنا انا ذا ابراہیم و اسماعیل الا ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و امیر المومنین۔ بہار الانوار صفحہ 202 جلد 13۔ یعنی امام مہدی کہیں گے اے لوگوں کے گروہ،
جو چاہتا ہو کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے تو مجھے دیکھ لے، میں ابراہیم اور اسماعیل ہوں، اور جو شخص موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے تو وہ موسیٰ اور یوشع بھی میں ہوں، اور جو چاہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے تو میں وہی عیسیٰ اور شمعون ہوں، اور جو چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی کو دیکھے تو سنو، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی امیر المومنین ہوں۔ سکے سوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلف صالحین اس بات کے قائل تھے کہ امت میں غیر تشریع نبی آ سکتا ہے اور اس کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر موجودہ علماء حضرات بانی سلسلہ احمدیہ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہم اس بارے میں اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ اولیاء امت پہلے سے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ متعدد حوالہ جات میں سے صرف چند ایک حوالے نقل کیے جاتے ہیں، اس میں میں اصل متن پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ اشارتاً میں پہلے بتا چکا ہوں۔ دنیا اسلام کے ممتاز اور بلند پایا صوفی اور مفسر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشگوئی فرمائی، وَإِذَا خَرَجَ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِلَّا الْفُقَهَاءَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لا تبقى لهم ریاست ولا تمجیز عن العامت۔ فتوحات مکیہ جلد 3 باب 366 صفحہ 304، مطبوعہ 1372 ہجری۔ یعنی جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے سب سے زیادہ دشمن اور مخالف اور معاند شدید اس زمانے کے علماء اور فقہا ہوں گے، کیونکہ مہدی کی بعثت کے بعد عوام پر ان کی برتری اور ان کے امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزدیک است کہ علماء ظواہر مجتہدات اورا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کمال دقت و غموز ماخذ انکار نمایاں و مخالف کتاب و سنت دان۔ مکتوبات امام ربانی جلد 2 مکتوب 35 صفحہ 107۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علماء ظواہر و حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجتہدات سے ان کے ماخذ کے کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث انکار کریں گے اور ان کو کتاب و سنت کا مخالف جانیں گے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب مجدد اہل حدیث نے لکھا، چون مہدی علیہ السلام مقاتلہ بر احیاء سنت و اماتت بدعت فرمایت، علماء وقت کے خوگر تقلید فقہا و اقتداء مشائخ و آباء خود باشند گویند این مرد خانہ بر انداز دین و ملت ماس و بمخالفت برخیزن بحسب عادت خود حکم بتکفیر و تذلیل وے کنند۔ حجج الکرامہ صفحہ 63 مطبوعہ 1291۔ 1291 کے معنی یہ بنے کہ جماعت احمدیہ کا قیام 1306 میں ہوا ہے، 15 سال پہلے، اور یہ 1291 ہجری میں شائع ہوئی، قریباً 15 سال پہلے، قریباً 15 سال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب امام مہدی علیہ السلام سنت رسول کو جاری کرنے اور بدعت کو مٹانے کی جنگ میں مصروف ہوں گے تو علماء زمانہ جو اپنے فقہا کی تقلید اور اپنے مشائخ کے اقتداء کے خوگر ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ شخص یعنی یہ مہدی ہونے کا مدعی تو ہمارے دین و ملت کے طریق کے برخلاف ہے، اس لیے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور اپنی سابق عادت کے موافق ان کو کافر اور گمراہ قرار دینے لگیں گے۔ خلاصہ کلام آخر میں یہ لکھا ہے